اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم۔ آذان دینے والا، کان میں آذان دینے والا صاحب کردار ہوں۔ اگر ماں کا وجود پاکیزگی اور طہارت کا پیکر ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں کی گود پہلا سکول ہے۔ وہ کیسا سکول ہوگا جس میں قرآن بھی صحیح نہیں پڑھا جاتا؟ وہ کیسا سکول ہوگا جس میں قرآن کی تشریح بھی موجود نہیں ہے؟ وہ کیسا سکول ہوگا جس میں قرآن کی تفسیر بھی نہیں ہے؟ وہ کیسا سکول ہوگا جس میں عشق رسول کا نصاب ہی نہیں ہے؟ آج ایک ساتھی مجھ سے سوال کر رہے تھے، سوال بڑا ویلڈ تھا لیکن میں نے بڑی حکمت سے اس کو موڑ توڑ کے دیا تاکہ زیادہ مایوسی نہ پھیلے۔ سوال یہ تھا کہ کچھ بچیاں، نوجوان بچیاں ایسا لباس پہنتی ہیں جس سے جسم کے کچھ حصے ظاہر ہوتے ہیں، تو کیا ان کا روزہ ہو جاتا ہے؟ یہ ایک سوال تھا۔ میں نے کہا پہلی چیز تو یہ ہے کہ روزے کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن ایمان کا اس سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ یہ میری اور آپ کی بیٹی اس لباس تک پہنچی کیسے؟ بیٹی کا تو کوئی قصور نہیں ہے، قصور تو پھر ماں کا ہے، قصور تو پھر باپ کا ہے، جس نے اس اندھے معاشرے میں اپنے بچوں کو ڈال دیا ہے اور پھر پتہ نہیں لگایا کہ ہو کیا رہا ہے۔ اسکول اچھی چیز ہے، کالج اچھی چیز ہے، یونیورسٹی اچھی چیز ہے، لیکن اسلام کے دامن کا حسن میں نے اس طرح دیکھا کہ فری مکسنگ کی اجازت نہیں ہے۔ عورت محرم کے بغیر حج پہ بھی نہ جائے۔ اسکولوں میں کیا ہو رہا ہے، کالجوں میں کیا ہو رہا ہے، یونیورسٹی میں کیا ہو رہا ہے، مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ سوال تو رہے گا نا کہ لباس کیسا ہونا چاہیے، کردار کیسا ہونا چاہیے، جس کا میں ایک ہی جواب دے سکتا ہوں، قرآن سے گوند دو ان بچیوں کو، اسلام سے گوند دو ان بچوں کو، یہ ڈرگز میں نہیں جائیں گے۔ ان کو عشق رسول کا نشہ چڑھا دو، انہیں کسی ڈرگ کی ضرورت نہیں رہے گی، انہیں خوف خدا کا نور دے دو، یہ کسی بے حیائی کے اڈے پہ نہیں جائیں گے۔ اگر آج کی رات یہ نوجوان یہاں آیا بیٹھا ہے اور اس کو ہم کچھ نہیں دے سکے تو اس کا کیا قصور ہے؟ قصور تو میرا اور آپ کا ہے۔ حضرات، آج کی رات کے حوالے سے میں آخری بات کر رہا ہوں۔ روحوں نے وعدہ کیا تھا، بلکہ اللہ نے وعدہ لیا تھا، پرامس یہ تھا، You are our Lord. This was the promise, brothers and sisters. Alastu bi rabbikum? The question was from your Lord. Am I not your Lord? Qalu bala. Every soul, every single soul said, yes, you are our Lord. اب اللہ پاک نے یہ تخصیص کی کہ جو اس وقت کہتے تھے آج بھی اس کہنے پر عمل کر رہے ہیں، ان کی شان کیا ہے۔ میں صرف وہی منظر آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں، سنیے۔ اب ظاہر ہے یہ شہر قرات ہے، ہمارے قاری صاحب صرف اس مرکز کے قاری نہیں ہیں، صرف اس شہر کے قاری نہیں ہیں، صرف اس ملک کے قاری نہیں ہیں، اسلام کے قاری ہیں۔ تو ظاہر ہے یہ شہر، یہ جنگل تھا، ایک شہر ہے، اب آباد ہے قرآن کے نور سے، لیکن آپ پھر بھی محروم ہیں۔ اگر آج تک آپ کا قرآن صحیح نہیں ہوا تو پھر آپ کا قصور تو ہے نا۔ من المہد الی اللحد، یہ صرف بچوں کے لیے نہیں ہے کہ وہ قرآن صحیح پڑھے۔ اگر آپ نے بچپن میں صحیح نہیں پڑھا تو اب وقت ہے اب بھی کر لو صحیح۔ سنیے قرآن۔ اب ظاہر ہے
شہر قرآن میں آیا ہوں تو میں بھی کوشش کرتا ہوں. اللہ فرماتا ہے سنیے کیا شان بیان کرتا ہوں ان لوگوں کی جنہوں نے اس عہد و پیمان کو پورا کیا ہے جو عالم ارواح میں اللہ نے ان سے لیا تھا. قرآن کیا کہنا ہے؟ ان الذین قالوا، تمہاری سبحان اللہ پر بھی سبحان اللہ. ویسے اتنا بھی تھکا ہوا نہیں ہونا چاہیے کہ بندہ اگلے کو بھی تھکا دے. ہنستے ہوئے بیٹھے مسکراتے چہروں کے ساتھ، کیا اداسی، یہ تو آج اداسی دور کرنے کا دن ہے، رات ہے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي کنتم توعدون. یہ وہ شان ہے جو ماننے والے کی رحمان بیان کر رہا ہے. اگر میں اور آپ اس کیٹیگری میں نہیں آ رہے تو ہمارا قصور ہے نا. پھر اگر آپ باپ ہو کر وہ تاج نہیں پہن رہے ہیں جو ایک بیٹے کو حافظ قرآن بنا کر آپ پہن سکتے ہیں، جس شان کو دیکھ کر قیامت کے دن لوگ سوال کریں گے یہ کوئی نبی آ رہے ہیں، کوئی رسول آ رہے ہیں؟ آواز آئے گی نہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے بیٹوں کو قرآن کا حافظ بنایا تھا. نبی نہیں ہے پر شان ایسی لگتی ہے جیسے نبیوں کی ہوتی. ایک سوال تو آپ کو بھی اپنے اوپر کرنا پڑے گا نا. اگر کسی وجہ سے آپ کے ابا جان نے آپ کو حفظ نہیں کرایا تو ظاہر ہے وہ بھی استاد سے محروم ہوئے. اب آپ بھی وہی غلطی کر رہے ہیں. ہماری ایک لیٹسٹ جو کمیونٹی انگلینڈ میں آئی ہے نا، مسلمان کمیونٹی، ان کی پہلی نسل آتے ہی یہاں جیسے ہو جاتے ہیں لوگ، ہو گئی ہے. تو ایک ڈائلاگ ہوا، انہوں نے کہا یہ بڑی عجیب بات ہے، یہ پاکستانی لوگ جو ہیں ان کی 4-4 5-5 نسلیں گزر گئی ہیں اور پھر بھی یہ پاکستانی نظر آتے ہیں، مسلمان نظر آتے ہیں. ہماری تو پہلی نسل ہی چند سالوں میں ان جیسی ہو گئی ہے. تو کیا وجہ کیا ہے؟ میں نے کہا وجہ یہ ہے اسلام کے دامن میں 2 ہجرتیں ہیں. ایک ہجرت اس وقت کی گئی جب مکے والوں نے تیرے اور میرے نبی کو ستایا اور اللہ کے حکم پر میرے اور آپ کے نبی نے مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ کی طرف ہجرت کی. یا پھر تاریخ اسلام میں دوسری بڑی ہجرت اس وقت ہوئی جب عشق رسول کی بنیاد پر اور خوف خدا کی بنیاد پر اور اسلام کے کلمے کی بنیاد پر لاکھوں نے اپنی جوانیاں پیش کی، لاکھوں بہنوں اور بیٹیوں نے اپنی عزتیں قربان کر دی. پاکستان ملک نہیں تھا، پاکستان نظریہ ہے، پاکستان فکر ہے، پاکستان سوچ ہے. اور کیا سوچ ہے؟ رب سے جڑنا ہے. میرے بھائیوں، اور میں آخری بات کہنا چاہ رہا ہوں. 27 کی رات تھی، 14 اگست کا دن تھا جب پاکستان بنا 1947 میں. تاریخیں اٹھا کر دیکھیے. قرآن کی حکمرانی کے لیے وہ پاکستان تو آپ کو نظر نہیں آیا
لیکن آپ نے اس چھوٹے سے مرکز کو منی پاکستان بنا دیا، قرآن کے نور میں بسا دیا، قرآن کے عشق میں، قرآن کے فہم میں، قرآن کی منزلوں کے ساتھ آپ نے ایک سفر کا آغاز کیا ہے۔ تو آج نزول قرآن کی اس رات میں میں صرف ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، اپنا جائزہ لو۔ رب جن پر ناز کرتا ہے، رب جن کے پیار کا اعلان کرتا ہے، رب جن کے بارے میں یہ اعلان کرتا ہے کہ وہ لوگ ان الذین، وہ لوگ قالوا ربنا اللہ، جنہوں نے کہا تھا اللہ ہمارا رب ہے۔ Can you understand what I'm saying؟ میں آپ کی تعریف نہیں کر رہا ہوں، قاری صاحب تعریف نہیں کر رہے ہیں، اللہ جن کی تعریف کر رہا ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ، اللہ ہمارا رب ہے۔ اور آج اللہ کے رب ہونے پر ثم استقاموا، یہ 8 بندے اب یہاں بیٹھے ہیں اعتکاف میں۔ آج میں دوستوں سے بات کر رہا تھا، برمنگھم کے مرکز میں 45 بندے بیٹھے ہیں، کہیں 100 بیٹھا ہے۔ یہ جذبے کیا ہیں؟ اگر یہ واپس ایسے ہی چلے گئے، ان کا کام تھا بیٹھنا، اس کا کام ہے قبول کرنا۔ یہ دن پھر پتہ نہیں زندگی میں آئے یا نہ آئے۔ امید آنے کی زیادہ رکھو، زیادہ مایوسی بھی اچھی نہیں ہوتی، بھی پتہ نہیں زندگی ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ ضروری نہیں ہے، مایوس نہیں ہونا چاہیے، لیکن اگر نہیں بھی ہے تو نہ ہونے سے پہلے جو ہونے کا وقت ہے اس کو ہی بنا دو۔ یہ ثم استقاموا کیا ہے؟ جو پنجابی جانتے ہیں، میں ان کے لیے سلطان العارفین کا ایک شعر پڑھ رہا ہوں۔ ثابت صدق قرآن کا ترجمہ ہے، ثابت صدق تے قدم اگیرے، ثابت صدق تے قدم اگیرے، تائیوں رب لبھی ویہو ففروا الی اللہ۔ لوں لوں دے وچ ذکر اللہ دا، every pore and every hair of your body should remember you Lord۔ لوں لوں دے وچ ذکر اللہ دا، ہر دم پیا پڑھی ویہو، ہر دم، یہ جو سانس اندر جا رہی ہے، جو باہر آ رہی ہے۔ اب ذرا غور کیجئے، امیر المومنین سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کے جسم کا بال بال قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ وہ ایک پاؤں گھوڑے کی ایک رکاب میں رکھتے اور دوسرا پاؤں دوسری رکاب میں جاتا تو قرآن مکمل ہو چکا تھا۔ لوں لوں دے وچ ذکر اللہ دا، ان کا تو بال بال اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ Every pore of the body, every hair of the body is remembering اللہ۔ اور یہاں زبان بولنے کے لیے سارا دن بولتی ہے، جب اللہ کا نام لینے کی باری آتی تو خاموش ہو جاتی۔ لوں لوں دے وچ ذکر اللہ دا، ہر دم پیا پڑھی ویہو۔ اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ رزلٹ تو ہوتا ہے نا، جب فصل آپ کاشت کرتے ہیں۔ اب ظاہر دیکھیں، یہ مسجد آپ نے سجائی، ماشاءاللہ آج ہر طرف فانوس لگے نظر آتے ہیں، ہر طرف جناب روشنیاں نظر آ رہی ہیں۔ اب جنہوں نے یہ روشنیاں بکھیری ہیں، اگر ان کا نام نہیں بھی لیں گے تو وہاں تو پہنچ چکا ہے وہ نام۔ بھائی اگر ہم ایک دوسرے کو کریڈٹ دیتے ہیں تو جنہوں نے اللہ کے لیے کیا اللہ ان کو نہیں دے گا۔ آج یہ مسجد کا حسن دیکھیے، یہ کارپٹ دیکھیے، یہ وسعتیں دیکھیے، یہ پردے دیکھیے۔ آپ مسجدوں میں جائیں، بظاہر کوئی اتنا خرچہ نہیں ہے،
لیکن اتنا ڈسپلنڈ پردوں کا نظام کہیں میں نے نہیں دیکھا. کوئی لمبا چوڑا خرچہ نہیں ہے, بات تو سمجھانے کی ہوتی ہے نا, کام چھوٹا سا ہی ہوتا ہے, اس سے بڑے کام ہو جاتے ہیں. تو یہ خوبصورتی, یہ حسن, یہ آپ کی محبتیں, یہ آپ کی چاہتیں جو آپ نے محفوظ کر لی ہیں کارپٹ میں, ساؤنڈ سسٹم میں, ان فانوسوں میں, ان روشنیوں میں, اس حاضری میں, اس محبت میں, اس دیوانگی میں. شاید آپ کو نہ بھی سمجھ آ رہی ہو, یار میرا فلاں کام تو نہیں ہوا. ممکن ہے جو کام تم کروانا چاہتے ہو اس میں تمہارے لیے بہتری نہ ہو, کوئی ایسا کام تمہارا ہو جائے جس کی تم نے کبھی تمنا ہی نہ کی ہو. تو میرے دوستو, لوں دے وچ اب فصل تو کاشت ہو گئی, کارپٹ تو آپ نے ڈال دیا, دیواریں تو آپ نے روشن کر دی, صحن تو آپ نے روشن کر دیا. اب ادھر سے بھی تو کچھ آئے گا نا. حضرت سلطان بہو اس کا جواب دیتے ہیں, ظاہر باطن عین عیانی. ظاہر کہتے ہیں جو نظر آتا ہے, باطن جو نظر نہیں آتا. وہ فرماتے ہیں ظاہر باطن جو نظر آ رہا ہے اور جو نہیں بھی آ رہا ہے, عین عیانی. عین کہتے ہیں آنکھ کو, عیانی کہتے ہیں ظاہر ہونے کو. یعنی جیسے کوئی چیز آنکھ کے بالکل سامنے ہونا, نظر آ رہی ہو, دور سے ذرا اتنی کلیئر نظر نہیں آتی, لیکن جب بالکل آنکھ کے سامنے ہو تو اس کی وضاحت کچھ اور ہو جاتی ہے. تو فرماتے ہیں ظاہر باطن عین عیانی, ہو پیا سنی دے ہو, یعنی تمہارے جسم کے بال کے اندر سے رب کا پیار نکھرتا نظر آئے. اور اسی بات کو آمنہ کے لال نے فرمایا, میری امت میں کچھ ایسے لوگ موجود رہیں گے جن کو دیکھنے سے اللہ یاد آ جائے. دیکھا اسے ہے, یاد وہ آ رہا ہے. So how powerful connection is there. تو آج کی رات حضرات گرامی, ہم نے اپنے آپ کو اس عہد و پیمان پر لانا ہے. قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ. ان راتوں میں تو ویسے ہی فرشتے نازل ہوتے ہیں نا. فرمایا لیکن اگر تم اپنے رب کی یاری کا حسن قائم کر لو تو پھر زندگی کی ہر رات میں فرشتے نازل ہو جایا کریں گے. غزوہ بدر کے موقع پر کملی والے آقا نے جب 313 پیش کیے اللہ کے دربار میں, مقابلے میں 1300 کا لشکر جرار, ان کے پاس صرف 2 سواریاں, وہ ہر سواری پہ سوار. مولا یہی ہے, میں نے پیش کر دیے ہیں, اگر یہ نہ رہے تو پھر قیامت تک کوئی نہیں رہے گا تیرا. پھر فرشتے نازل ہونے شروع ہو گئے. صحابہ فرماتے ہیں ہم جس پر وار کرتے ہم سے پہلے ہی اس کا سر کٹ چکا ہوتا. تو اللہ کا وعدہ کیا ہے, میرے بن جاؤ. تتنزل علیہم الملائکہ, فرشتے تمہارے ساتھ چلیں گے. اور اگلی بات بڑی خوبصورت ہے, اللہ تخافو, بندہ ڈرتا رہتا ہے ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے, چوری نہ ہو جائے, گھر نہ برباد ہو جائے, ڈرتا رہتا ہے. اللہ فرماتا ہے اللہ تخاف. اب جب میرے ہو گئے پھر کیوں ڈرتے ہو؟ اور صرف تم میرے نہیں ہوئے ہو, میں بھی تمہارا ہو گیا. اب ڈر کیسا ہے؟ اللہ تخاف, مت ڈرو. اللہ فرماتا ہے مت ڈرو, میں جو تمہارا ہو گیا. اور پھر اللہ تخاف ولا تحزنوا, اور یہ دونوں صفتیں اولیاء کی ہیں. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. جو اللہ کے دوست ہیں ان پر کوئی خوف نہیں ہے, ان کے لیے کوئی حزن و ملال نہیں ہے. اور یہاں اللہ فرما رہا ہے جب تم نے اللہ کی رسی کو پکڑ لیا ہے مضبوطی سے, جب تم نے اللہ کا نور اپنے سینے میں بسا لیا ہے, جب تم نے اعتکاف کے پردوں میں اپنے آپ کو لپیٹ لیا ہے, جب تم نے اپنے آپ کو قرآن کے نور میں بسا لیا ہے, جب تم نے اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بنا دیا ہے, جب تم نے اپنی بیٹی کو یہ ناپسندیدہ لباس سے روکنے کے لیے کوئی پابندی لگانے کی بجائے اس بیٹی کو عشق رسول کا نصاب پڑھا دیا ہے,
تو اب فرماتے ہیں اللہ تخافو ولا تحزنوا، اب نہ تمہیں ڈرنے کی ضرورت ہے اور نہ تمہیں غم زدہ ہونے کی ضرورت ہے، بلکہ کیا ہے؟ اگلی بات سنیے، وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، ہم نے تو پہلے دن ہی تم سے وعدہ کر لیا تھا، تم ہمارے بن جاؤ ہم تمہارے بن جائیں گے، ہماری شانوں کا حسن تم میں جلوہ گر ہو جائے گا، اور وہ جنت جو مومنوں کا ٹھکانہ ہے جس کا وعدہ اللہ نے پہلے ہی کر لیا ہے، اس کی بشارت ہے تمہارے لیے، اس کی بشارت خود پروردگار دے رہا ہے۔ تو میں آج کی رات آپ سے یہی کہنا چاہتا ہوں حضرات گرامی، آج کی رات ہی نہیں، کل کی رات، اگلی رات، یہ ساری راتیں ذکر و فکر میں گزاریے۔ اور اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ اب تو آپ ماشاءاللہ قرآن پاک کے نزول کے حسن کے آج یہ رات بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہے، کیونکہ سارے 27 کے چکر میں رہتے ہیں، لیکن اس رب کے پیار کا پتہ نہیں ہے کہ 27 کو کر دے یا 25 کو کر دے۔ یہ 25 والے بھی بڑے مقدر والے ہیں، جن مسجدوں میں 25 کو ختم ہوتا ہے یا 21 کو ہوتا ہے یا 23 کو ہوتا ہے یا 29 کو ہوتا ہے، وہ بھی بڑے خوش نصیب ہیں، لیکن ظاہر ہے 27 کا بھی ایک حسن ہے۔ تو اگر میں آپ کو یہ دعوت دے دوں کہ اس دفعہ 27 کا حسن لوٹنے کے لیے آپ برمنگھم تشریف لائیں، لائیو پوری دنیا میں یہ پروگرام قرآن کی تلاوتیں، مصر کے قرآن صلی اللہ کے ترانوں کے پیرے میں، آنسوؤں کی برسات کے پیرے میں، ارے ایک آنسو وہ ہے جو تیری آنکھ سے برس رہا ہے، ایک آنسو وہ ہے جو کسی اللہ کے ولی کی آنکھ سے برس رہا ہے، ایک آنسو وہ ہے جو تیرا اور میرا مقدر بنا ہے، لیکن ایک آنسو وہ ہے جو سب کا مقدر بنا ہے۔ جب آستانِ باہو پر بیٹھ کر 27 کے پہرے میں قرآن کے نور میں دھل کر وہ رات مناؤ گے، ذکر الہی کرو گے اور یاد الہی کرو گے، تو پھر رب کا وعدہ ہے کہ میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ اور بھائیو، میں صرف ایک آخری بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں، اللہ نے آپ کو ایک ایسی جگہ دی ہے جس میں آپ سے یہ پوچھنے والا کوئی نہیں ہے کہ کیوں آئے ہو، کب آئے ہو، لیٹ کیوں آئے ہو، دیر سے کیوں آئے ہو، جلدی کیوں آئے ہو۔ یہ پورے مسجدوں کے نیٹ ورک میں کسی مسجد میں جا کر ذرا بات کر کے دیکھو نا، یہاں ہر بات کرنے کا تمہیں حق ہے۔ Until we are the custodian of this mosque, you are the custodian of this mosque. جب تک اس مسجد پر حضرت سلطان باہو ٹرسٹ کا پیرا ہے، آپ سب اس کے مالک ہیں، آپ سب اس کے کسٹوڈین ہیں، آپ سب اس کی کمیٹی ہیں، آپ سب اس کے مالک ہیں، اس لیے کہ خدا کی دھرتی کا وارث وہ ہے جو خدا سے پیار کرنے والا ہے۔ یہاں کوئی سیاست نہیں ہے، یہاں کوئی نفاق نہیں ہے، یہاں دروازے کھلے ہوئے ہیں، قرآن سیکھو، رحمان سے پیار کرو۔ کسی بھی سلسلے سے تمہارا تعلق ہے، ہر سلسلہ مدینے والے سے جوڑنے والا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا علی، یا غوث۔ آپ سب اس بات کا ارادہ کر لو کہ اللہ نے اگر رمضان کے یہ حسن کا نور تمہیں دیا ہے تو آپ اس مسجد کے آج سے کسٹوڈین ہیں انشاءاللہ۔ کہہ دو یار محبت سے ایک دفعہ اونچی آواز میں کہہ دو۔ یہ آبادی سے دور جنگل، آپ کو پتہ ہے اس کی اسٹریٹوں میں بے حیائی اور فحاشی کے مناظر، لیکن اندر آ کر آپ ایک نور کے حامل ہو گئے ہیں، جس نور کی برکت سے یہ پورا علاقہ بے حیائی اور فحاشی سے پاک ہو جائے گا، یہاں مقدر سنوریں گے۔ میں صرف آپ سے ایک ہی وعدہ لینا چاہتا ہوں کہ فرام ٹوڈے یو آر دا کسٹوڈین آف دس ماسک انشاءاللہ۔ اتنی خاموش آواز شاید اللہ کو بھی پسند نہ ہے، ویسے وہ تو دلوں کے راز جانتا ہے نا، لیکن جب یہ آوازیں آپس میں ملتی ہیں نا تو ان آوازوں میں کچھ آوازیں وہ ہوتی ہیں جو اللہ کو بڑی پسند ہوتی ہیں۔
ہم جیسے گناہگاروں کی آوازیں بھی جب ان آوازوں میں شامل ہو جاتی ہیں نا تو اللہ کو پھر ہم جیسے گناہگاروں پر بھی پیار آ جاتا ہے. So inshallah from today you are the custodian of this mosque inshallah. آج سے آپ سب اس مسجد کے متولی ہیں. آپ سب نے قاری قرآن بننا ہے. آپ سب نے قرآن کا جھنڈا اٹھانا ہے. آپ سب نے اپنے اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنانے کی تمنا آج یہ اللہ سے مانگو نا. آج سارے عمل قبول ہوں نہ ہوں لیکن اگر تم نے اپنے بیٹے کو اپنے پوتے کو اپنے دوتے کو اپنے بھتیجے کو اپنے بھانجے کو حافظ قرآن بنا دیا جب تک قرآن پڑھا جاتے رہے گا. یہ قاری صاحب جب قرآن سنا رہے تھے ہمارے شاہ صاحب جب قرآن سنا رہے تھے موتی پرو رہے تھے. کیا تم نہیں چاہتے کل تمہارا بیٹا تمہارا پوتا تمہارا بھتیجا تمہارا بھانجا بھی مصلی امامت پر کھڑا ہو کر تمہیں قرآن سنائے اور اس انداز میں سنائے؟ آپ لوگوں کی مسجدوں میں جائیں لوگ پریشان ہو جاتے ہیں. ایسے قرآن پڑھنے والے ہم نے دیکھے ہیں قرآن ایسے انداز میں پڑھا جاتا ہے کہ انسان کا دل کرتا ہے کہ ان کو پیٹے یا اپنے آپ کو پیٹے. لیکن یہاں تو قرآن کا نور بکھر رہا ہے. اور یہ اپرچونٹی اگر آپ کو ملی ہے تو اس اپرچونٹی کو اور آگے بڑھائیے. پورے مانچسٹر تک اس آواز کو پہنچائیے. اور انشاءاللہ العزیز دوستو 2 اکتوبر کو حضرت سلطان باہو سرکار کا سالانہ عرس مبارک جو ہے برمنگھم میں منعقد ہو رہا ہے. وہ بھی منظر آپ دیکھیں گے انشاءاللہ. ارادہ کر لیں انشاءاللہ اس دفعہ یہاں سے 3 کوچے آئیں گے انشاءاللہ. اس مرکز سے 3 کوچے آج سے ہی اپنے نام لکھوانے شروع کر دیں. مرد اور چھوٹے بڑے حضرت سلطان باہو کے فیضان کا وہ مرکز جو سن 1983 سے لے کر آج تک قرآن کے مشن کی تکمیل کے لیے کام کر رہے ہیں. یہ قاری صاحب بھی تو آپ کو تبھی ملے ہیں نا جب ہم نے انہیں ڈھونڈ کر لاہور کی گلیوں سے نکالا. دوستو اللہ کرے میری اور آپ کی آج کی حاضری مزور مقبول فرمائے اور انشاءاللہ العزیز ہم سب ایک منزل کے راہی ہیں. اور میں آج کی رات آپ سے یہی دعا منگوانا چاہتا ہوں کہ اللہ نے جو فرمایا تھا نا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. ایک جماعت ایسی جماعت جو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے ہو. آج امت کو ہم نے فرقہ واریت سے بچانا ہے. آج امت کو ہم نے ایک سیسہ پلائی ہوئی دیوار بنانا ہے. آج ہم نے امت کو ایک راہ محبت دکھانی ہے. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب ایک دفعہ پھر بڑی جرأت سے کہیں گے کہ ہم انشاءاللہ اس تعاون علی البر والتقوی کے حسن میں پوری طرح شامل ہونے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ. رحمان یا رحیم یا کریم. میں قبلہ صاحبزادہ پیر سلطان نیاز الحسن صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اس بچے کی دستار بندی فرمائیں. یہ شہزاد صاحب کا بیٹا ماشاءاللہ یہ بھی سعادت مند ہے کہ اتنی ڈیوٹی دیتے ہیں بچے کے حفظ قرآن کے سلسلے میں. اور ان کی والدہ کی بہت خواہش ہے اللہ تعالیٰ کہ میرے بیٹے کو حافظ بنائے اور میں حفاظ کرام کی صف کے اندر اپنے بیٹے کو دیکھوں. یہ مسجد کی طرف سے 100 پاؤنڈ اس بچے کی خدمت کی گئی ہے. تو اب میں گزارش کروں گا ہمارے محترم حافظ زبیر شاہ صاحب جو بڑی محنت کے ساتھ بچوں کو حفظ کرا رہے ہیں جان شانی کے ساتھ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رحیم یا کریم یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم. عرفہ والا نام تیرا کن فیکون ہے کام تیرا. عرفہ والا نام تیرا کن فیکون ہے کام تیرا. ذکر ہے صبح و شام تیرا ذکر ہے صبح و شام تیرا. لا الہ الا اللہ لا
الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا اللہ یا رحمان یا مبارک وسلم صلی اللہ علیہ پروردگار عالم، ہم نے جو تیرا نام لیا، ہم نے جو تیرے دین کی دعوت کا حسن ایک دوسرے کے سامنے پیش کیا، اور جس ذوق و شوق سے ہمارے حفاظ نے اور قرآن سنایا، اور جس محبت سے اس جنگل کو منگل بنایا ان ساتھیوں نے، اور جس طرح یہاں سے قرآن کا نور پھوٹ رہا ہے، اور جس طرح یہ مسجد دوستوں نے سجائی، اور بغداد کے عارفن سے لے کر پاکستان کے غریبوں تک اپنی محبتیں پیش کیں، مولا کریم اس سب کو قبول فرما، قرآن کی تلاوتوں کو قبول فرما، حفاظ اور قرآن کی سماعتوں اور تلاوتوں کو قبول فرما۔ پروردگار جس حسن قرآن کو قرآن کے حسن میں پیش کیا گیا اللہ اس کو قبول فرما، پروردگار جو نیاز تیار کی اس کو قبول فرما، اور اس سارے عمل کو شرف قبولیت عطا فرماتے ہوئے اس ثواب کو بمے درود و سلام کے آقا کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ہم پیش کرتے ہیں۔ اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم۔